سبق نمبر 5، ختم نبوت۔ جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے پر بھی ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم پر نہ صرف رسالت و نبوت کا اختتام ہوا بلکہ تمام اور اکمال بھی ہوا۔ لہذا شان اہتمامیت اور اکمالیت ختم نبوت کے لازمی تقاضے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے سلسلہ انبیاء کرام علیہ السلام کا آغاز سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے فرمایا، اور اس سلسلہ نبوت کا اختتام خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم پر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی نبوت و رسالت قیامت تک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا شخص جھوٹا، بدبخت، جہنمی اور کافر ہے۔ حکم شرعی: دعوی نبوت کرنے والا شخص اگر مسلمان تھا تو مرتد اور کافر ہو گیا اور وہ شخص واجب القتل ہے، لیکن اسے یہ سزائے عدالت کے ذریعے دی جائے گی۔ اس کے بعد نیچے حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ترجمہ بھی دیکھ لیں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ آقا علیہ السلام کے جعلی مبارک پر بھی حدیث مقدسہ لکھی ہوئی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن مجید کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کرام علیہ السلام کے آخر میں سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں۔ سورہ احزاب سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 40۔ نمبر 2، اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم پر ایمان لانے اور ان کے مدد و نصرت کرنے کا وعدہ لیا، اور آخر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو اس کا تذکرہ بھی ضرور ہوتا۔ یہ آیت کریمہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ ترجمہ: اے حبیب، وہ وقت یاد کریں جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے پختہ عہد وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، پھر تمہارے پاس وہ سب سے عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم تشریف لائیں جو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے ساتھ ہوگی، تو ضرور بھی ضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ضرور بھی ضرور ان کی مدد کرو گے۔ فرمایا، کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا بھاری عہد مضبوطی سے تھام لیا؟ سب نے عرض کیا، ہم نے اقرار کر لیا۔ فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 81۔ اس کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور اس کے بعد ہے نمبر 3، سابقہ آسمانی کتب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی آمد کا تذکرہ
تذکرہ موجود ہے، لیکن قرآن مجید میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی وحی یا کتب کے نزول کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ترجمہ، اور یہ متقین وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں کہ جو کچھ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا، یعنی کلام اللہ اور وحی الہی، اور اس پر بھی جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا، یہ سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 4۔ یعنی اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کچھ نازل ہونا ہوتا تو یقیناً اس کا بھی ذکر کر دیا جاتا۔ نمبر 4، دین کی تکمیل کے بعد اب کسی نئے نبی، کتاب اور دین کی ضرورت نہیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت نبوت و رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین دائمی، ہمیشہ رہنے والا دائمی نظام حیات منتخب کر لیا۔ یہ ہے سورہ مائدہ میں سورۃ نمبر 5 ہے، آیت نمبر 3 ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ ترجمہ، آپ فرما دیں اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ یہ ہے سورہ اعراف میں اور سورۃ نمبر 7 ہے، آیت نمبر 198۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ترجمہ، اے رسول محتشم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ ہے سورۃ الانبیاء سورۃ نمبر 21 آیت نمبر 107، اور نمبر 7 ہے آیت کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ترجمہ، وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے حق و باطل میں فرق اور فیصلہ کرنے والا قرآن اور اپنے محبوب مقرب بندے پر نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا ہو جائے۔ سورت ہے الفرقان سورت نمبر 25 آیت نمبر 1۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، عقیدہ ختم نبوت اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں تھا، اس سے پہلے قرآن مجید کی روشنی میں تھا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلسلہ نبوت و رسالت منقطع کر دیا گیا اور میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی۔ ترمذی السنن کتاب الرؤیا، اور اس کے بعد حدیث کا نمبر ہے 2272، اور اس کے بعد حدیث نمبر 2 حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 30 جھوٹے شخص پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، مگر سن لو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہیں ہے۔ ترمذی سنن کتاب الفتن، اور حدیث نمبر کیا ہے؟ حدیث نمبر ہے 2219۔ اس کے بعد اللہ آپ کو نیکی عطا فرمائے۔ نمبر 3 حدیث پاک حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، انبیاء علیہ السلام میں آخری نبی ہوں اور امتیوں میں تم آخری امت ہو۔ یہ ابن ماجہ السنن کتاب الفتن، اور حدیث نمبر کیا ہے؟ 4077۔
اور حدیث نمبر 4 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح بھیجے گئے ہیں۔ ہاں، یہ ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت اور درمیانی والی 2 انگلیوں کو ملا کر فرمایا۔ یہ بخاری شریف ہے، بخاری شریف الصحیح کتاب التفسیر۔ ہاں، پھر ہے حدیث نمبر ہے 4292۔ جی، اس کے بعد ختم نبوت سے متعلق ائمہ کرام کے اقوال۔ امام ملا علی قاری، ہمارے سب سے بڑے امام ہیں، امام اعظم سے تو کوئی نہیں مگر بڑے امام ہیں، امام ملا علی قاری۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا بالاجماع کفر ہے۔ یہ شرح فقہ الاکبر اور ان کا صفحہ نمبر ہے 742۔ اور اس کے بعد امام کردی وہ ہے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے مہلت دو تاکہ اپنی نبوت پر دلائل پیش کروں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو اس سے دلیل طلب کرے گا وہ بھی کافر ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ مناقب امام اعظم ابو حنیفہ، جلد 1 باب 7 صفحہ نمبر 1611۔ نمبر 3، امام نجم الدین عمر النصفی رحمۃ اللہ علیہ، انبیاء کرام میں پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ العقیدہ النصفیہ، بیان فی رسالہ الرسل، صفحہ نمبر 82۔ پوائنٹ نمبر 4، امام عبد الوہاب الشعرانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ باب وحی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بند ہو چکا ہے۔ باب من دروازہ، اب قیامت تک کسی کے لیے نہیں کھلے گا۔ کیا دروازہ؟ الواقفۃ الجواہر، الواقفۃ الجواہر، جلد بیجو، صفحہ نمبر 173۔ اور اس کے بعد ہے خلاصہ۔ نمبر 1، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ مبارک وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید آخری الہامی کتاب ہے۔ نمبر 3، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سطح پر دعوی نبوت کرنے والا جھوٹا، بدبخت، لعنتی، جہنمی اور کافر ہے۔ نمبر 4، دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہے، اب کسی نئے کتاب اور شریعت کی حاجت نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہے مشق دیے گئے سوالات کے جواب ہیں۔ پہلا سوال ہوگا عقیدہ ختم نبوت کی مختصر وضاحت کرنی ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہوگا انشاءاللہ تعالی دوسرا سوال ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے قرآن مجید کی 2 آیات کے تراجم لکھیں۔ نمبر بعد ہوگا اس کا سوال کا ختم نبوت پر 2 احادیث کا ترجمہ لکھیں۔ اس کے بعد سوال ہے ائمہ امت کے اقوال میں سے ختم نبوت پر 2 اقوال بیان کریں۔ یہ سوالات تھے، اور ایک ہے آپ کو خالی جگہ بھرنی ہوگی اور اس کے بعد تخلیقی تحریر کرنا ہے۔ جی قادری صاحب، اس کے بعد جی اقوال ائمہ اور اغراض و مقاصد۔ جی قادری صاحب۔